معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے کائنات کے مختار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے بیشتر ابھی تین خطاب آپ نے سنے۔ اب آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ اخیر میں آنے والا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دراصل ایک حقیقت کو میں واضح کروں کہ اس فیلڈ میں میرا حوصلہ بڑھانے والے یہ دونوں ہیں، اور میں جونیئر ہوں، یہ میرے سینئر ہے اس فیلڈ میں۔ آپ ابھی آم کا سیزن گیا ہے، کیری کا، آپ نے آم کا باکس خریدا ہوگا۔ جو اچھے آم ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں۔ اب اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوگا۔ بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کر لیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات شروع کروں گا۔ میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے۔ پیر نصیر صاحب کا لکھا ہوا یہ عمدہ کلام ہے۔ میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ میں بے کس ہوں، تیرا شیوا ہے سہارا دینا۔ میں بیمار ہوں، تیرا کام ہے اچھا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ اور یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ دشمن آ جائے تو وہ اٹھ کے بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو وہ اٹھ کے بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ میں ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرہ کو بھی دریا کرنا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یارو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی، کیا نظر تھی؟ بس اسی نظر کو سمجھنا ہے، کیا نظر تھی۔ میں کچھ منظر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کا میں کچھ نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں گا۔ وہ دور کیسا دور تھا؟ آج ایک بچے کی شادی کے موقع پر ہم یہاں آئے ہیں، اور رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جو عورتوں کا جو مقام تھا، حیثیت اس سماج اور اس سوسائٹی میں، بس وہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور رسول رحمت کے تشریف لانے کے بعد حضور کے صدقے جو عورت کو عزت ملی ہے، اس کو آپ سنیے گا۔ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ یہ کہنے تو غلط نہیں ہوگا کہ سماج
جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی یار کہ جب انہیں کسی جانور کا گوشت کھانا ہوتا تھا تو آج ہمارا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں. وہ جیتے جانور میں سے جو انگ کھانا ہوتا, جو حصہ کھانا ہوتا, اسے کاٹ کر ایسے ہی بھون کے کھا لیا کرتے تھے, یا زندہ جانور کو باندھ کے آگ میں ڈال دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. یعنی حد ہو گئی درندگی کی. عورتوں کے مسئلے میں دیکھ لیں, کسی سماج میں عورت کو کہا جاتا تھا یہ انسان ہی نہیں ہے, یہ انسان ہی نہیں ہے, یہ صرف انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو کوئی ایسی بھاشائیں بولتا تھا کہ عورت عورت نہیں, یہ ڈائن ہے. اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ دیکھیں گے حد ہو گئی ان کی حیوانیت کی کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا اور اس کے گھر میں اگر اولاد ہوتی تھی, اس کا لڑکا ہوتا تھا مرنے والے کا, تو وہ اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا. وہ چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب سے اس کی ماں اس کے لیے ایسی ہو گئی جیسے اس کے باپ کے لیے تھی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. وراثت میں ماں کو بانٹا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں جائیداد تقسیم کی جاتی ہے. ہاتھ ہو گئی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتا ہوں, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 بچے لائے گئے. ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سگی ماں کو مارکیٹ میں جا کر بیچا تھا. حیوانیت اور درندگی کی اس حد تک وہ سماج پہنچ چکا تھا کہ آپ یہ کہیے کہ آنکھ رکھ کر بھی وہ اندھے تھے, کان رکھ کر بھی وہ بہرے تھے, زبان رکھ کر بھی وہ گونگے تھے. انہیں انسانیت کیا ہوتی ہے, انسان ہو کر بھی انہیں انسانیت کا معلوم نہیں تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے گھر میں کیا تشریف لائے, حضور نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا. حضور نے بتایا انسان ہوتا کیا ہے اور انسانیت کیا ہوا کرتی ہے. اسی کو تو کسی نے کہا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. وہ لوگ جو کل تک اپنی ماں کے لیے اس درندگی کا ثبوت پیش کرتے تھے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں وہ سبق پڑھایا کہ اب وہی لوگ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو محسوس کرتے ہیں. یہ کون سے پیغمبر انقلاب تھے کہ جنہوں نے اس حد تک, یارو بہتی ندی کا رخ موڑنا آسان ہے لیکن بگڑی قوم کو بدلنا یہ بڑا مشکل ہے. میرے مصطفیٰ نے بگڑی قوموں کے سوچ و بچار کو تبدیل کر دیا تھا. بڑا مشکل ہے کسی کی سوچ کو بدلنا. لیکن آپ دیکھیے کائنات میں جب وہ آمینہ کا در یتیم جب آتا ہے, اللہ اکبر, جو کل تک کسی کے خون کے پیاسے تھے نا, خون کرنا ان کے لیے تو بہت ایزی تھا. بات بات پر خون, قتل و غارت گیری, بات بات پر. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بھائی چارگی کا جو سبق پڑھایا, اللہ اکبر, تو کل تک جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے نا, آج رسول اللہ کی تعلیم کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. عدالت عمر لگی ہوئی ہے. 2 بھائی حضور حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں آتے ہیں, یا عمر اے امیر المومنین, یہی وہ بندہ ہے. حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس نے میرے باپ کو مارا ہے. آپ نے کہا یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کیوں مارا؟ حضور اس کا اونٹ چرتے چرتے میرے کھیت میں آ گیا, میں نے اونٹ کو ڈرانے کے لیے پتھر پھینکا, اتفاق سے پتھر اس کے باپ کے سر کو لگا اور وہ مر گیا, مجھے مارنا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا تجھے معلوم ہے قصاص دینا پڑے گا, بدلہ دینا پڑے گا. کہا حضور میں تیار ہوں. کہا خون کا بدلہ خون. کہا تیار ہوں, لیکن حضور میری ایک کنڈیشن ہے, میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میرے بیوی بچے بیابان میں, انہیں نہیں پتا کہ میں یہاں خون کے جرم میں پھنسا ہوا ہوں اور مجھے ابھی خون کا بدلہ خون دینا ہے, ان کو نہیں پتا, اور میرے سوا اللہ ہی ان کا ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. مجھے اب 3 دن کی مجھے چھوٹ دیجئے, میں جاتا ہوں, ان کو بتا کر واپس آ جاؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں تو اجنبی آدمی, یہاں تجھے کون جانتا ہے؟ میں اگر تجھے چھوڑ دوں 3 دن کی ضمانت پر, تجھے جانے دوں اور تو نہ آیا تو
کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا. کہا کسی کو ضامن بنا کر کھڑا کر لے, کون ہے جو تیری ضمانت دے گا؟ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. کون ذمہ داری لے گا؟ ارے بھائی کوئی 5-10 ہزار روپیہ دے کر چھٹکارا تو نہیں پانا ہے, یہاں خون کا بدلہ خون ہے, اگر وہ وقت پر نہیں پہنچا تو خون دینا پڑے گا. کون تیار ہوگا؟ حضرت عمر کا بھی سر جھک گیا, سناٹا ہے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. پھر حضرت عمر نے آواز دی, بھائی کوئی ہے اس کی ضمانت لینے والا؟ بڑھاپے کا ایک سہارا, اور بڑھاپے کو سہارا اپنے دیتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے چہیتے صحابی ہے. اے امیر المومنین, میں ذمہ داری لیتا ہوں, اگر یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ میں قتل ہونے کے لیے تیار رہوں گا. آپ نے کہا ابو ذر جانتے ہو اسے؟ کہا نہیں. پھر بھی؟ کہا ہاں. بس کوئی اور جواب نہیں دیا, وہ چلا گیا. 2 دن 3 دن ہوئے, تیسرا دن ہوا, پھر عدالت فاروقی لگی. سورج ڈوبنے والا ہے, اس آدمی کا عطا پتہ نہیں ہے. سب لوگوں کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی, اب کیا ہوگا؟ ابو ذر کو قتل ہونا پڑے گا. حضرت عمر بھی بار بار ابو ذر کے چہرے کو, کیونکہ ایک محبت تھی حضور کے, ہاں بہت, عمر رسیدہ صحابی تھے, محبت تھی حضرت ابو ذر غفاری سے. وہ بھی سوچتے تھے یار فوکٹ میں حضرت ابو ذر کو جان دینی پڑے گی, وہ تو نہیں آیا, وہ تو چلا گیا وعدہ کر کے. سناٹا سا چھایا ہے. ابھی سورج ڈوبنے میں اس کی چند کرنیں باقی تھی کہ سامنے سے وہ بندہ آتا دکھائی دیا. حضرت عمر کی زبان پر آیا نعرے تکبیر, اللہ اکبر. وہ آیا, بندہ سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے ابو ذر غفاری سے پوچھا, ابھی اس کو قتل نہیں کیا, ابو ذر ذرا یہ تو بتاؤ, اجنبی تھا, ناشناس تھا, تم پہچانتے بھی نہیں تھے, تم نے ذمہ داری کیوں لی؟ بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سوچ کیسی رسول اللہ نے بدلی. کل تک جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے, رسول اللہ کی تعلیم نے یارو دماغ اور سوچ کو بدل دیا تھا. ابو ذر جب تو جانتا نہیں تھا اسے تو ذمہ داری میں کھڑا کیوں ہوا؟ ابو ذر کہتے ہیں اے امیر المومنین, بس میرے دل نے یہ کہا اگر آج کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اس بندے کو یہ لگے گا کہ لگتا ہے دنیا سے خیر خواہی اٹھ چکی ہے, بھروسہ اٹھ چکا ہے لوگوں کا. بس یہی نیت سے میں کھڑا ہوا. تب وہ دونوں سامنے آ گئے, حضور بس رہنے دیجئے, وہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے باپ کو مارا ہے, اب اس بندے کو قتل نہیں کریں گے, ہم نے معاف کیا. کہا کیوں معاف کر رہے ہو؟ کہا حضور تاکہ اس بندے کو لگ جائے کہ ابھی بھی دنیا میں معاف کرنے والے موجود ہیں, ابھی بھی معاف کرنے والے موجود ہیں. یہ سوچ کس نے بدلی؟ بس یہی آپ دیکھیں, یہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ تھا. کل تک جو لوگ پتھر دل تھے, میرے مصطفیٰ نے اپنی تعلیم اور اپنے اسوہ کے ذریعے سے ان کو موم دل بنا دیا. اب یہی بات جب آتی ہے عورت کی, کیا مقام دیا عورتوں کو؟ کسی کا شوہر مر گیا, 1 سال تک اسے جینے کا حق نہیں تھا, بلکہ حد ہو گئی. ہمارے بر صغیر کی میں بات کروں, یہاں کی, یہاں بھی کم نہیں تھے. ابن بطوطہ ایسے ہی بے ہوش نہیں ہوا تھا, یہ بہت بڑا سیاح گزرا ابن بطوطہ. یہ جب آیا بر صغیر میں سیاحت کرنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت کا شوہر مر گیا, تو اب اس کی چتا جلنی تھی. تو اس کی عورت کو لوگوں نے اکسایا, بھڑکایا کہ وہ تیرا جیون ساتھی مر گیا ہے اور تو ایسے ہی رہے گی, تو اگر وفادار ہے اپنے شوہر کی سچی تو تجھے بھی اس کے ساتھ جل جانا چاہیے. اب چاروں طرف سے یہی سب اکسا رہے ہیں, اس کو جذبہ دلا رہے, حوصلہ دلا رہے, تجھے بھی جل جانا چاہیے ورنہ تو جھوٹی ہوگی اپنے شوہر کی محبت میں. تیرا جیون ساتھی چلا گیا, تو جی کر کیا کرے گی؟ اتنا اس کو بھڑکائے, اتنا بھڑکائے کہ وہ خود سے جا کر آگ میں اس نے چھلانگ ماری. جیسے چھلانگ ماری, آگ نے اپنا اثر اس کے شریر پر جب شروع کیا
اور اس نے چیخنا شروع کیا. بطوطہ گھوڑے پر سوار تھا, بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. یہ درندگی. عورت کو جینے کا حق نہیں تھا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد. عرب میں یہ دستور تھا, 1 سال تک جس کا شوہر مر جاتا تھا اس کو ایک کالی کوٹری کے اندر جہاں سورج کی کرن تک نہ پہنچے اس کو 1 سال تک رکھا جاتا تھا. اگر وہ جی گئی 1 سال کے بعد تو اس کو سماج میں منحوس نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ منحوس ذات ہے. اس کو کسی شادی میں شادی اٹینڈ نہیں کرنی ہے, اس کو کوئی خوشی کا موقع ہے اس کو نہیں شریک ہونا ہے. اس حد تک اس طرح سے وہ جیتی تھی سماج میں کہ جیسے وہ بدنما داغ ہو سماج کے اندر. یہ عورت کا مقام تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیا لائے, اور لانے کے بعد ہی حضور کی جب عمر 25 سال کی ہوئی تو رسول اللہ نے بیوہ عورت سے شادی کر کے عورت کے مقام کو آسمان تک پہنچا دیا. تم جس عورت کو منحوس سمجھتے ہو, محمد رسول اللہ اس سسٹم کو ختم کر کے بیوہ عورت سے شادی کر کے بتاتا ہے کہ اس عورت کو بھی سماج میں جینے کا ادھیکار ہے. کل تک جو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے, آج ان کے دلوں میں یہ محبت کہاں سے آئی کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے, کمر جھک چکی ہے, لیکن کمر پر بوریاں لاد لاد کر وہ رات دن مزدوری کرتا ہے. کیوں؟ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ محبت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے. بھائی آور ڈیوٹی کرتا ہے, 8 گھنٹے نوکری کرنے کے بعد آور کام کرتا ہے, آور ڈیوٹی نبھاتا ہے. یار یہ وہی بھائی تھا جو کل تک سماج میں اپنی بہن کا گلا گھونٹ کر مارتا تھا. آج اس کے اندر بہن کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ماننا پڑے گا رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جو کل تک بیٹیوں سے بہنوں سے نفرتیں کرتے تھے, آج وہی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک عورت اپنے ساتھ 2 بچیوں کو لے کر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہی تھی, ہاتھ میں 3 کھجور بچی تھی اور آنے والے 3 تھے. ماں عائشہ نے کیا کیا؟ 1 کھجور تینوں کو دے دی. تو بچوں کی تو عادت ہوتی ہے, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کو کوئی بھی جب شیرنی ملے یا کوئی چیز ملے تو جھٹ سے کھاتے ہو, پھر کسی کا انتظار نہیں کرتے. او تو ملی بس جھٹ سے دونوں بچیوں نے کھا لی. ماں نے ہاتھ میں سنبھال کے رکھی تھی. دونوں بچوں نے کھجور کھا لی تو پھر اب نظر ٹکائی ماں کی کھجور پر. بچوں کی عادت ہوتی ہے. ہاں تو ماں نے کیا کیا؟ اس کھجور کے 2 حصے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بچی کو دیا, ایک اس بچی کو دیا. یارو کچھ سمجھا؟ حضرت عائشہ رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دیکھ رہی ہوں کیسا انقلاب آیا. کل تک یہی مائیں تھی نا, بچی کے نوالے چھینتی تھی, بچی کھائے گی, گھر میں اناج کہاں سے آئے گا, اولاد بڑھے گی تو ہم کما کما کے انہیں کھلائیں گے کہاں سے. اس جذبے سے وہ اپنے بچیوں کو مار دیتی تھی. یا رسول اللہ آپ کیا ہے کہ اپنے حصے کی خوراک آج بچیوں کو کھلائی جا رہی ہے. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب تھا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اندر حضور کی. یارو بڑا مشکل ہے قوم کا نظریہ چینج کرنا, بڑا مشکل ہے, لیکن رسول اللہ نے ایسا نظریہ چینج کیا تھا کہ جو خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عادت بدلنا بڑا مشکل ہے. رسول اللہ کی محبت میں صحابہ نے عادتیں بھی بدل دیے. آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے عادت بدلنا بڑا مشکل ہے. یہ حضور کا انقلاب تھا اور یہ حضور کی تعلیم کا اثر تھا. یارو ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے. یہ امریکہ کا ایک اسکالر ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچارڈ. اس نے کتاب لکھی ہے دا ہینڈریٹ. دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات جن کا اثر و رسوخ دنیا میں ہے, ایسی 100 شخصیات.
اس میں ابھی عزیز گرامی نے جو حضرت عمر فاروق اعظم کا جو ذکر کیا، اس میں ایک نام عمر فاروق اعظم کا بھی ہے، مؤثر ترین شخصیات میں۔ اس نے مائیکل ایچارڈ نے کہا کہ عمر اگر اسلام نہ لاتا، وہ اپنا تاثر پیش کرتا ہے۔ عرب میں کہاوت ہے، عرب میں یہ بیچ میں بات آگئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، عرب میں کہاوت ہے فضیلت وہ ہے جو غیر بولے، اپنے تو بولتے ہی ہے، فضیلت وہ ہے جو غیر بولے، یہ غیر ہے۔ مائیکل ایچارڈ خود کہتا ہے اگر عمر اسلام نہ لاتے تو اسلام عرب میں ہی رہ جاتا۔ یہ عمر کے اسلام لانے کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ تو مائیکل ایچارڈ نے جو کتاب لکھی دا 100 عظیم ترین شخصیات دنیا کی، اس میں وہ 28 سال لگے اس کو اس کتاب لکھنے میں، 28 سال۔ جب کتاب مکمل ہوئی تو اس نے ایک جلسہ رکھا، ایک بزم رکھا، اس میں وہ اناؤنس کرنے والا تھا کہ 100 تو لکھ ڈالے، اب اس 100 میں سب سے عظیم کون ہے؟ 100 تو ہیں، اب اس 100 میں سب سے عظیم کون ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ کتاب جب اس نے شروع کی نا تو سب سے پہلا نام لکھا جناب محمد الرسول اللہ کا۔ ہے عیسائی، ہے دھرم عیسائی، اور لکھ رہا ہے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے عیسائی نے اسے پوچھا یار تو دھرم کا عیسائی ہے، تو کرسچن ہے اور تو لکھ رہا ہے ان کا نام؟ تو کہا ایک واقعے نے مجھے مجبور کر دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کچھ بچے ایک جگہ پر کھیل رہے تھے، تو ایک باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار بیٹا مت کو۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے وہ، اب بیٹے کو بیٹا کہنا اسلام میں منع ہو گیا ہے، وہ میرا سگا بیٹا ہے۔ حضور نے کہا پھر بھی بیٹا مت کہو۔ انہوں نے وجہ پوچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم وہ جو بچے کھیل رہے ہیں نا اس میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل میں درد ہوگا۔ وہ کرسچن کہتا ہے، مائیکل ایچارڈ کہتا ہے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اگرچہ عیسائی ہوں مگر اپنی کتاب میں سب سے پہلے نام میں نے لکھا جناب رسول اللہ کا۔ اتنا احساس یارو، احساس ہی تو زندگی ہے، اتنا احساس۔ تو مائیکل ایچارڈ کہتا ہے کہ اس نے پروگرام رکھا اور سب کو بلایا، جمع کیا، وہ جیسے آئے نا اناؤنس کرنے کے لیے ڈائس پر، اسٹیج پر، تو لوگوں نے تالیاں اور سیٹی بجانا شروع کی تاکہ وہ جانتے تھے وہ لوگ کہ یہ کس کا اعلان کرنے والے ہیں، تاکہ وہ لوگ سن نہ سکے اس کی سیٹیوں میں، ان کی سیٹیوں میں اور تالیوں میں۔ اس نے خاموش کیا پہلے لوگوں کو، سنو ایک بندہ عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ جیسے چھوٹے شہر میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے آیا ہوں، گمراہی کے دلدل سے تمہیں نکال کر ہدایت کے نور میں تمہیں لانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات کو 4 لوگوں نے ایکسپٹ کیا، جس میں ایک اس کی بیوی تھی، ایک اس کا دوست تھا اور 2 بچے تھے۔ زمانہ گزرتا رہا، آج یہ حالت ہے، وہ لکھتا ہے 1400 سال ہو چکے، آج یہ حالت ہے کہ 1.5 ارب اس کے چاہنے والے ہو چکے ہیں، 1.5 ارب۔ اب جو آگے کی وہ بات کہتا ہے بس وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے 1.5 ارب، پھر آگے زمانہ اور بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہو، کیونکہ کسی آدمی کا بھی جھوٹ 1400 سال تک نہیں چل سکتا ہے، کسی کا بھی جھوٹ 1400 سال تک نہیں چل سکتا ہے۔ ارے چلو جھوٹ چل جائے لیکن ایک ہی آدمی، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی 1.5 ارب آدمیوں کو دھوکہ دے دے۔
1.5 ارب آدمیوں کو دھوکہ دے ایک آدمی. اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی اگر اس کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے نا تو اس کے دیوانے آج بھی اس کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. ہے تم میں کوئی عیسائیوں، ہے تم میں کوئی یہودیوں اپنے نبی کے لیے قربان، ارے اپنے خدا کے لیے جان قربان کرنے والا ہے تم میں کوئی؟ آج بھی اس کے فدائین ہے جو اس کے لیے اپنی ہتھیلیوں پر جان لے کر گھومتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا. یہ مائیکل ایچارڈ جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ خاکہ پیش کیا، اس طرح سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینجز سماج کے اندر حضور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے جو انقلاب برپا کیا تھا، تاریخ گواہ ہے ایسا انقلاب نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی پیش کر سکے گا. یارو اب ان کا اسوہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. قرآن اسی کو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل جس کو دیکھ کر تم زندگی. ابھی ہماری حالت یہ نا کہ ہم رسول اللہ ہی کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا آئیڈیل چنتے ہیں. عجیب زمان آ گیا یار، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے بال نہیں کٹوایا تو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں فیشن ہے تو وہ بھی بال بڑھا لیتے ہیں. اب معلوم نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ بال کٹوایا، ٹائم ہی نہیں اس کے پاس. کسی کے پاس وہ تنگی تھی، پینٹ پھٹی ہوئی تھی تو سمجھ لے فیشن ہے. یہ عجیب ایک مینٹالٹی سوچ. یعنی یہ حقیقت ہے کہ جتنا رسول اللہ سے دور ہوگے نا اتنا ہی تم اس کی وادیوں میں، گمراہیت کی وادیوں میں اتنا ہی تم جاؤ گے. یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اب سوچیں، وہ لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک انگریزی انگلش مین، ایک انگریز کافی پی رہا تھا اور کافی کے اندر اس نے برف کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے. مگ کے اندر کافی پی رہا تھا اور کافی میں اس نے برف کے ٹکڑے ڈالے تھے. اب ایک انڈین بھی پہنچا وہاں، ہمارا بھائی، اس نے دیکھا کہ یار یہ کافی کے اندر برف ڈال کے پی رہا ہے تو اس نے دل ہی دل میں سوچا لگتا ہے فیشن بدل گئی ہے، کافی پینے کی فیشن بدل گئی ہے. تو اس نے بھی آرڈر کیا کہ بھائی کافی میں برف ڈال کے دو. تو یہی حال ہمارا ہے. پھر حالت یہ ہوتی ہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہترین آئیڈیل ہمارے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحابہ کی زندگی پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا تھا. یارو ان کی زندگی تو ایک نکھار لاتی ہے زندگیوں میں. یارو سب کچھ بدل لیا تھا. انہوں نے اپنی پسند کو رسول اللہ کی پسند میں مار ڈالا تھا. پھر ان کی پسند تھی ہی نہیں، جو کچھ تھا رسول اللہ ہی کا تھا. حضرت انس ابن مالک وہ دعوت میں تھے کہیں تو کٹورے میں سے دودھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانے لگے. کٹورے میں سے دودھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے آقا کو بہت پسند ہے نا اس لیے میں نے بھی پسند کر لی. مجھے پسند ہے یا نہیں اس کا معنی نہیں ہے، یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. مجھے رسول اللہ کو پسند ہے تو میں نے پسند کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے نکلے تو حضور نے دیکھا ایک صحابی کا مکان بہت عالی شان، وہ گنبد نما مکان ہے. حضور نے صرف اتنا پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ ناراض ہوتے ہوئے چہرہ، یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا یہ کس کا مکان ہے؟ وہ جس کا مکان تھا وہ موجود نہیں تھے. حضور اتنا کہہ کر چلے گئے. صحابی بعد میں آئے تو دوسرے صحابہ نے ان سے کہا حضور علیہ السلام یہاں سے نکلے تھے اور تمہارا مکان دیکھ کر ایسا لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا ہے. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام اسی راستے سے گئے تو دیکھا مکان ہی نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے یارو. اس رسول کی چاہت میں 4 انگل نہیں بڑھ سکتے. مکان ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں
کچھ دن پہلے مکان تھا وہ کیا ہوا؟ تو وہی صحابی جس کا مکان تھا سامنے آئے، ادب کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ، جملہ سنے، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں تھا سو گرا دیا۔ یہاں آپ کو بھی امام صاحب بہت سارے مسئلے بتاتے ہوں گے تو آپ جا کر دوسرے امام سے پوچھتے ہوں گے یہ ایسا مسئلہ ہے، وہ میں نے مکان میں ایسا کچھ وہ کیا ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ 10 مولانا سے جب تک پوچھ نہیں لیں گے اطمینان نہیں ہوگا۔ صحابہ کی عظمتوں پر قربان، صرف سن لیا، رسول اللہ سے نہیں سنا، دوسروں سے سنا کہ آقا کو پسند نہیں ہے، انتظار نہیں کیا کہ آقا کہیں گے تب گراؤں گا، نہیں، بس گرا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم کو بھی پسند نہیں ہے۔ یارو اٹھائیے قلم کاغذ اور لکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا رسول اللہ کو پسند نہیں، وہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب وہ صحابہ نے اس زندگی کو اپنایا تو وہ کل تک جو عمر کہتے ہیں 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، دامن مصطفیٰ میں پناہ کیا لی، آج خدا کے بعد عمر پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ کیجئے، آئیے، بس یہی ہمارے لیے نجات ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، اس پر آئیے۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے سکون کے ساتھ رہتی ہے، آپ اس کو نکال کر باہر نکال دیجئے، کیا کرے گی؟ وہ تڑپے گی۔ پھر آپ ویلویٹ کے بستر پر بھی اس کو سلاؤ نا کہ میں پانی سے اچھے جگہ تجھے رکھتا ہوں، پھر بھی وہ تڑپے گی، کیونکہ آپ نے اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا۔ پتھر اٹھائیے، پھینکیے آسمان میں، جب تک وہ زمین پر نہیں آ جائے گا وہ تڑپتا رہے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا ہے۔ مسلمانوں، آپ کی بھی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ ہٹ چکے ہو۔ آئیے اسی پلیٹ فارم پر، اسی جگہ پر، جب آپ اس جگہ پر آ جائیں گے آپ سکون پا جائیں گے، دنیا کا بھی سکون ہوگا، آخرت کا۔ وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے اسوہ مصطفیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی اسوے پر چلائے، جلائے، اسی اسوہ پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس شادی خانہ آبادی میں ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، اللہ پاک کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔